لله الذي أبى الأرزين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته وأصهاره وأنصاره وأشيائه ونجبائه وعلمائه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی. قدم قدم پر آپ نے رہنمائی فرمائی اپنی امت کی کہ دنیا کے مصائب سے بھی بچ جائیں اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی بچ جائیں. یہ آپ کی شفقت تھی، آپ کی محبت تھی اپنی امت کے ساتھ. کبھی کسی جگہ پر جا کر سمجھایا، کبھی کسی جگہ پر، کبھی راتوں کو رو کر اللہ سے مانگا، کبھی دن کو امت کو سمجھا کر اپنے ارشادات سنا کر امت کو دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس آیت پر ان تعذبہم فإنہم عبادک کہ اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کا مالک ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. یعنی آپ معاف بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی معافی کے اندر حکمت ہی ہوگی. تو آپ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے. شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو یہ بات فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ کہ اے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں،
مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ان کو پکڑیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ مالک اگر غلام کو مارتا ہے تو وہ مار سکتا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے ظلم بھی کیے، لیکن بندہ غلام سے بھی اپنے آقا کے سامنے، اپنے مولا کے سامنے اور کمزور ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو پکڑ لیں، ان کو عذاب دیں ان کے گناہوں پر، تو یہ آپ کے بندے ہیں، یہ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ آپ ان کے مالک ہیں، دے سکتے ہیں۔ اگر آپ درگزر فرما دیں، معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پس بے شک آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آپ معافی دے سکتے ہیں، اور آپ کا معافی دینا یہ بھی حکمت پہ مبنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی امت کے لیے رات کو روتے رہے۔ مطلب یہی ہے کہ اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتے رہے۔ اسی طرح ایک رات آپ اتنے روئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ جل جلالہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ حالانکہ اللہ جل جلالہ کو پتہ تھا، اللہ پاک علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھیتوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ پوچھنا اکرام کے لیے تھا، اعزاز کے طور پہ تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ پوچھتے ہیں کہ میرے محبوب آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جبرائیل رو رہا ہوں، مجھے اپنی امت کا ڈر ہے، کہیں وہ نہ پکڑی جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کافروں کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ فرمایا مسلمانوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام ایک مقبرے میں لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک یعنی قبرستان میں لے گئے۔ وہاں ایک قبر پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور کہا قم بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو قبر میں سے ایک حسین چہرے والا آدمی نکلا اور پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حسین و جمیل ہے، اور پھر اس کو کہا کہ اپنی جگہ لوٹ جا۔ تو وہ پھر قبر میں لوٹ گیا، پھر ایک قبر پہ جا کر پر مارا، فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ کھڑا ہوا تو وہ کہہ رہا تھا ہاں اللہ میری بربادی، گہری آنکھوں والا اور بدصورت اور پریشان حال دعائی کر رہا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا واپس ہو جا۔ تو پھر وہ اپنی قبر میں لوٹ گیا۔ یہ دو قبروں کے حالات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیش کیے۔
ایک سے حسین چہرے والا کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک قبر سے نکلا بدصورت ہے، وہ حال دہائی کر رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، یعنی ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے کوئی جائے گا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا۔ آپ اپنی امت کے بارے میں رو رہے تھے، اسی طرح ایک مرتبہ آپ اتنا روئے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، میرے محبوب میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور اولیاء اور علماء کی شفاعت سے، افاض کرام کی شفاعت سے، اور حجاج جو حاجی لوگ ہیں ان کی شفاعت سے، بوڑھے لوگوں کی شفاعت سے، بچوں کی شفاعت سے، اس طرح اللہ پاک لوگوں کو معافی دیں گے، گناہ گاروں کو۔ تو جن پر اللہ فضل فرما دیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان سے تو حساب ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دوزخ میں چلا جائے گا تو آپ کی شفاعت ہوگی، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ کرام بھی، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، اور غریب لوگوں کی شفاعت سے بھی اللہ پاک معافی دیں گے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کہیں گے یار وہ سارے آگے، وہ فلاں جو ہمارا دکان والا تھا، یا وہ فلانا کام کرنے والا مزدور جو تھا، وہ جنت میں نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ تو پھر لوگ جائیں گے، اس کے دوست جا کر جہنم سے نکال لائیں گے۔ لیکن جہنم میں جانا یہ کوئی آسان سی بات تو نہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اعمال دیے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے انسان جنت میں جائے، مسلمان۔ اور جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا اس کی تو بخشش ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ جو آدمی دنیا سے گیا اسے کلمہ پڑھتے ہوئے اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ تو 1000 سال تک بھی جیے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہوا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا محمد الرسول اللہ، وہ اگر 1000 سال بھی جیے گا تو اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ایمان والوں کے بارے میں بھی، ان کا کیا بنے گا، لیکن تسلی دی گئی۔ تو رات کی اندھیریوں میں آپ اللہ کے سامنے روتے تھے، تو کچھ تو ہمیں بھی نقل کر لینی چاہیے۔ اللہ کے سامنے کسی وقت رو لینا چاہیے۔ رات کو آدمی اٹھے، تہجد نہ پڑھ سکے، تھوڑی دیر ویسے بیٹھا بیٹھا
استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ لے، کلمہ پڑھ لے، پھر لیٹ گیا۔ علماء نے فرمایا یہ بھی قیام لیل میں داخل ہے، رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں میں یہ بھی داخل ہے۔ تو رات کی اندھیری میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صدقہ خیرات ہو، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، مولا دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے عظیم ہیں۔ رات کی اندھیری میں کوئی نیکی کر دی، اللہ اکبر۔ پہلے تو یار بادشاہ بھی بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے، اللہ کرے آج بھی جذبات بن جائیں لوگوں کے۔ مولانا ملا جیون رحمت اللہ علیہ، یہ دہلی میں خطیب تھے بڑی مسجد کے، مولانا جیون رحمت اللہ علیہ۔ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا، اورنگزیب عالمگیر کسی مہم پہ گیا ہوا تھا، یہ علماء کا بڑا قدردان تھا، اولیاء کا بڑا ادب کرنے والا تھا، اہل دین کا بڑا خیال رکھنے والا تھا، اور دین کی اشاعت میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ فتاوی عالمگیری 500 علماء کو اکٹھا کر کے ان سے لکھوایا اور ان کا خرچہ برداشت کیا۔ کہتے ہیں یہ کتاب لکھوانے پر اس نے بہت بڑا خرچہ کیا۔ اصل میں یہ قانون تھا خطہ ہند کا، اسلامی قانون اس نے نافذ کیا ہوا تھا۔ فتاوی عالمگیری جو ہے وہ کسی مہم پہ گیا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ مولانا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس بڑی بکریاں اور بڑی مال اور زمینیں بہت کچھ، یہ نہیں کہ بڑے امیر ہو گئے۔ اب بعض لوگ بیچارے حاسدین ہوتے ہیں، بھئی یہ اتنا مال کہاں سے آ گیا ان کے پاس۔ مولانا جیون یہ تو امام مسجد ہیں اور خطیب ہیں، اور یہ اتنا مال، اتنی زمین اور اتنے یہ گائے اور اتنی بکریاں اور یہ اتنا سامان، کھیتی باڑی اور نوکر چاکر، یہ بات جو ہے گورنر تک پہنچ گئی۔ تو گورنر کو بھی بات اچھی نہ لگی، بھی یہ پیسے والے اتنے، یہ تو اللہ کی دین ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ کمائے تو زیادہ کھائے۔ مزدور جو ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے، مستری کم کرتا ہے، اگر دیکھا جائے تو مشقت زیادہ اٹھاتا ہے، اور مستری پیسے تو زیادہ لیتا ہے۔ اور مستری کام زیادہ کرتا ہے، ٹھیکیدار تو کوئی نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے بھئی یہ کام کرنا ہے۔ تو ٹھیکیدار بھی بڑے بڑے نہیں امیر ہو جاتے، اور ٹھیکیدار بھی کام کچھ کرتا ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے صرف آرڈر کر رہے ہیں، ان کو بھی مل رہا ہے۔ یہ رزق کا معاملہ اوپر ہے۔ اگر دنیا کے عہدوں سے اللہ پاک رزق دے سکتے ہیں تو دین کے عہدے پہ بھی دے سکتے ہیں، بلکہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے نواز سکتے ہیں۔ وہ بڑی ذات ہے، اور اس نے دکھایا ہے کہ دین والوں کو ہوا کے دوش پہ اڑایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی بادشاہی،
لیکن دین والے وہاں بھی دین والے رہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں دین والوں کو تخت مل جائے تو وہ تخت پہ بھی مصلی بچھا دیتے ہیں، جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہی ان کے پاس بھی آئی لیکن مصلی پہ رات گزارتے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے۔ لیکن یہ مصلی پہ جو چین ہے یہ صرف تخت پہ نہیں ہے، ہاں تخت کو بھی مصلی بنا لیے تو پھر انشاءاللہ وہاں بھی چین ملے گی، عزت ملے گی۔ جیسے اورنگزیب عالمگیر 50 سال اس نے حکومت کی ہے، آج منبر و محراب میں اس کا نام نہیں آ رہا، لیکن دین کا قدردان تھا، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والا تھا۔ تو مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑا مال، اور پھر واپس آئے نا جب مہم سے اورنگزیب عالمگیر، تو وہاں جو دہلی کا گورنر تھا انہوں نے کہا کہ آج کل مولوی صاحب کے پاس بڑا مال ہے حضرت۔ وہ ہوتا تھا پہلے یہ کہ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آ جا رہے ہیں دہلی میں، ایک محبت ہوتی ہے اللہ والوں کی، اللہ محبت پھیلا دیتی ہے۔ یہ اوپر سے آواز لگتی ہے، اعلان ہوتا ہے، کسی مسجد میں اعلان نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی محبت کا اعلان ٹی وی پہ میڈیا پہ نہیں ہوتا، اللہ والوں کی محبت کا اعلان اللہ جل جلالہ عرشوں سے کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نیچے آ کر، حدیث میں آتا ہے، وہ آسمانوں میں کرتے ہیں، پھر یہ اعلان نیچے زمین میں آتا ہے، پھر جنگل بیابان اور وہاں پہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں آدمی سے اللہ جل جلالہ محبت کرتے تم بھی کرو، اور پھر یہ اعلان سمندر کی مچھلیوں تک بھی پہنچایا جاتا ہے، اور جو بلوں کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں ان کے دلوں میں بھی پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اعلان ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو بڑی گائیں ہیں اور بڑی بیر جو ہے کھیتی باڑی اور نوکر چاکر۔ اچھا بھائی پوچھتے ہیں اتنا مال کہاں سے آیا؟ تو مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے اورنگزیب عالمگیر کے۔ اورنگزیب عالمگیر گائے بگائے ان کی خدمت بھی کرتا رہتا تھا، تو ان کو بلایا، پوچھا استاد جی آج کل بڑے مالدار ہو، بڑے پیسے ہیں، فرمایا بھائی تیری وہ دعانی جو تھی نا اس کی برکت ہے، وہ جو تو نے دعانی دی تھی نا، 2 آنے ہوتے ہیں نا، یہ ساری اس کی برکت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یاد تو آ گئی، میں نے 2 آنے دیے تھے استاد جی کو فلاں موقع پر۔ اچھا انہوں نے فرمایا بھائی آج جب وہ فلاں جو بنیا ہے نا، ہندو بنیا، اس کو کہو کہ اپنی پرانی وہ ڈیری جو ہے ان کی وہ لال کتاب ہوتی تھی جی، جس میں وہ لکھتے تھے جی، وہ لے کر آئے فلاں سال کی، وہ آگے پیچھے یعنی وہ ڈیریاں لے کے آئے وہ کتابیں، اس کو بتانا بھائی، کہنا کچھ نہیں ہے، ہوتی نا عوام ڈر جاتی، بادشاہ بلا رہے ہیں بھائی، اور عدالت میں بلا رہے ہیں، تھانے میں بلا رہے ہیں، ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، کوئی کیس تو نہیں بن گیا۔ ساتھ کہلوا بھیجا کہ اس ہندو بنیا کو کہنا کہ کہنا کچھ نہیں ہے، صرف ویسے کوئی بات پوچھنی ہے، آپ وہ جو ہے اپنی ڈیری وغیرہ وہ جو کتابیں جس میں اپنا کھاتا لکھتے ہو وہ لے کے آؤ۔ وہ ہندو لوگ جو کچھ اپنا خرچ کرتے تھے اور وہ اپنا لکھتے رہتے تھے، کسی کو کچھ دیتے وہ بھی لکھ لیتے،
لوگوں کا بھی لکھتے تھے. یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں ان کی ہمارا تو کھاتا ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اگلا دیا اور آگے سے سود شروع ہو گیا پھر. تو بہرحال ان کو بلایا, پوچھا کہ فلاں مہینے میں فلاں سال میں تو نے کیا خرچ کیا؟ اس نے وہ اپنی کتاب نکالی, کہا کہ ایک دن کو یہ خرچ ہوا, رات کو ہمارے گھر کا جو کمرہ تھا وہ ٹپک گیا. بارش ہوگی, بارش لگی ہوئی تھی, پانی ٹپک رہا تھا کمرے میں. تو میری بیوی نے کہا کہ ان کو اس کا بندوبست کرو کہ یہ کوئی بند ہو جائے, پانی اوپر سے آ رہا ہے. تو میں نے سوچا اب مزدور تو کوئی ملے گا نہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. میں باہر جھانکا تو ایک آدمی ایک دیوار کی آڑ میں کھڑا تھا بارش سے بچنے کے لیے. میں نے اس کو بلایا, اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے مزدوری کرنی ہے؟ اس نے کہا ہاں کروں گا. بھئی کیا؟ یہ ہمارا گھر جو ہے وہ ٹپک رہا ہے, کمرہ ہمارا, اس کا چھت پانی ٹپک رہا ہے, اس کا کوئی بندوبست کر دے, کوئی لیپ دے, کوئی مٹی لے آ. جی وہ گیا اس بارش میں, اس نے مٹی لائی اور مٹی لے کر وہ کمرے کے اوپر چڑھا. اس نے وہ ٹپکنا بند کیا تو پھر وہ نیچے اترا. تو میں نے اس کو 2 آنے مزدوری دی. یہ رات کا جو ہے خرچہ ہے, 2 آنے دیے تھے. تو وہ چلا گیا تو میری بیوی نے کہا تو زیادہ دے دیتا, 2 آنے دیے. تو ان کا کہ بس جا چلا جا. وہ ڈیری لے کر آ گیا گھر. تو مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے اورنگزیب عالمگیر کہنے لگے وہ مزدور میں تھا. میں رات کی اندھیری میں وہ پہرا دے رہا تھا اس وقت حالات سے آگاہی کے لیے. وہ جو ہندو کا جس نے کوٹھا لیپا تھا وہ 2 آنے لیے تھے. یہ اس 2 آنے کی برکت ہے. کوئی چھوٹا کرے نا وہ اور بات ہے, کوئی اونچی سطح والا نیچے آ کر کسی سے نیکی کرتا اور جتاتا بھی نہیں ہے, پھر اللہ عرشوں پہ راضی ہوتے ہیں, کتنے خوش ہوتے ہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے, واقعہ وہ برکت والی 2 وہ 2 آنے برکت والے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس 2 آنے کی کپا لی اور روئی کام آ گئی اور جو اس کے بیچ میں نے بو دی. وہ ایسی بڑی جی حضرت بادشاہ سلامت, وہ تو بڑھتی گئی. تو حلال کے پیسوں کے اندر اللہ نے برکت بھی ڈالی. اور پھر ایسے لوگوں کی جو اس طرح ڈوب کے, جنہوں نے پتہ نہیں کس طرح وہ پانی میں وہ بارش میں یعنی کہ مٹی لائے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, پہلے تو اس طرح کے لوگ بھی تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کی اندھیریوں میں اللہ سے مانگتے رہے. اور بادشاہ لوگ بھی رات کو دیکھتے تھے ہماری رعایا کا کیا حال ہے, جہاں تک ان کی رسائی ہوتی تھی. اور پھر اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے, مانگتے بھی تھے. اگر اور کچھ نہیں ہے تو بھائی رات کے حصے میں کسی وقت اٹھ کر اور کبھی آنسو بہا لیا کریں. آنسو بہانا نہ آئے, رونے والا منہ ہی بنا لیا کریں. آدمی پیشاب کے لیے اٹھتا ہے, چلو جلدی جلدی اور نہیں کچھ کیا, اور تھوڑی چارپائی میں بیٹھ کے استغفر اللہ, یا اللہ معاف فرما دے, لا الہ الا اللہ محمد رسول, یا اللہ معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, میرے گھر والوں کو معاف کر دے, یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے, میرے گھر والوں کو بنا دے, ہمارے محلے والوں کو, امت کو مسجد کے ساتھ جوڑ دے. کوئی مانگ لے, مانگ کے پھر سوچے. چلو نماز نہیں پڑھ سکتا, وضو نہیں کر سکتا, اٹھ کر صبح پھر نماز پڑھ لی. علماء نے فرمایا یہ بھی رات کو عبادت کرنے والوں میں شامل ہے. چلو زیادہ کو کر لے تو الحمدللہ. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا